الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں کبھی کبھی اتفاقی طور پہ شہر کی حفاظت کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ آپ گشت کرتے ہوئے مدینے کی آبادی سے باہر آئے تو دیکھا کہ جنگل کی طرف ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ اس خیمے کے قریب گئے تو ایک صاحب باہر بیٹھے ہیں، اور خیمے کے اندر سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان صاحب کو سلام کیا، ان کے قریب بیٹھے تو پوچھا کہ کون ہو؟ کہنے لگے ہم جنگلات کے رہنے والے ہیں اور امیر المؤمنین کے پاس مدد کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ خیمے سے کرہانے کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جاؤ میاں اپنا کام کرو۔ آپ نے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میری بیوی ہے اور بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی عورت بھی اندر ہے؟ کہنے لگے کوئی نہیں ہے۔ آپ فوراً اٹھے اور اپنے گھر کو آئے اور اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ تمہارے لیے ایک ثواب کی چیز آئی ہے۔ اہلیہ محترمہ نے فوراً کہا کیا ہے؟ کہا کہ ایک پردیسی عورت ہے، اس کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ فوراً تیار ہو گئی، کہا کیوں نہیں، ہم ضرور تیار ہیں اگر آپ کی اجازت ہو۔ آپ نے ساتھ لیا تو فرمایا کہ جو ولادت کے لیے سامان کی ضرورت ہے وہ لے لو۔ تیل، گڑ، دانے، ہانڈی وغیرہ جو بھی کچھ، گھی، سب سامان لے لیا اور بیوی کو آگے کر لیا۔ آپ پیچھے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ ان صاحب کے خیمے کے قریب پہنچے اور آپ کی بیوی اس خیمے میں داخل ہو گئی۔ آپ کی اہلیہ محترمہ بھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی ہے، آخر کیوں نہ ہوتی۔ تو جب اندر داخل ہو گئی اور آپ نے باہر آگ جلا کر ہانڈی چڑھائی اور دانے ابال کر گھی ڈال کر بنانا شروع کیا، اتنے میں اندر سے آواز آئی امیر المؤمنین اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ شخص یہ سن کر گھبرانے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو تسلی دی۔ اس کے بعد آپ نے اس ہانڈی کو اس خیمے کے قریب رکھ دیا کہ اب ان کو کچھ کھلا دو۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے اس عورت کو کچھ کھلایا۔ کھلانے کے بعد ہانڈی کو باہر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بدو سے بھی کہا کہ تم بھی کھا لو، تمہیں جاگتے ہوئے رات ہو گئی ہے۔ اس شخص نے بھی کھایا۔ پھر آپ اپنی اہلیہ محترمہ کو لے کر اپنے گھر تشریف لائے اور اس شخص سے فرمایا کہ کل کو آنا، تمہارا انتظام کر دیا جائے گا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ اور حاکم نہیں، کوئی بڑا سے بڑا مالدار بھی اس طرح غریب کی مدد کرتا ہے کیا؟ یا اپنی بیوی کو لے کر اس کی مدد کے لیے جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑے سے بڑے مالدار کو چھوڑیے، کوئی دیندار بھی ایسا کرتا ہے؟ ہرگز نہیں کرتا ہے۔ واقعتاً یہ کام انہی لوگوں کا تھا اور ان کے نقش قدم پر چلنا بھی ہم جیسے نااہلوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے کہ ہم ان کی راہ پر چلیں۔